مکہ اور مدینہ کے اکابر ہیں، محدثین ہیں جگہ جگہ کے. تو اگر ہم اپنے مشائخ اور بزرگوں کے نام پر مسلک کو ان کی طرف منسوب کرنے لگ جائیں تو یہاں 1000 مسلک کھڑے ہو جائیں گے اور اہل سنت دفن ہو جائے گا. کہ مسلک کی کوئی نسبت کسی شخصیت کی طرف نہ کریں، نہ کسی مدرسہ کی طرف کریں، نہ کسی پیر کی طرف کریں، نہ کسی خانوادے کی طرف کریں، نہ کسی شہر کی طرف کریں. مسلک کی نسبت صرف مصطفیٰ کی طرف اور جماعت صحابہ کی طرف رہے گی. جب آپ اپنے مسلک کو شخصیتوں کی طرف یا مدرسوں کی طرف یا اپنے پیروں اور سلسلوں کی طرف اور شہروں کی طرف منسوب کرنے لگ جائیں گے تو آپ کا سواد اعظم ٹکڑوں میں بٹ جائے گا اور آپ فرقے بن جائیں گے. اور فرقے حضور نے فرمایا 72 کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. جنت میں فرقہ کوئی نہیں جائے گا، جنت میں تو سواد اعظم جائے گا اگر جماعت رہے گی، امت کی اکثریت رہے گی. پھر پاکستان اور ہندوستان والوں یہ سمجھو کہ جو گورکھ دھندے آپ کے ہیں، جو مسائل آپ کے ہیں، جن باتوں پر آپ فتوے لیے پھرتے ہیں، انہیں ہندوستان سے باہر تو ان باتوں کو جانتا ہی کوئی نہیں. وہ اہل سنت جو ملک کے شام میں رہتے ہیں ان پر کیا کہیں گے؟ وہ جو مصر میں کل اہل سنت ہیں ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ وہ سنی ہیں یا نہیں؟ وہ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فلاں کے بارے وہ فلاں بلا کو جانتے ہی نہیں. یہ ہمارے ہند کے معاملات ہیں. تو ہندوستان کو مسلک اہل سنت کے اوپر نہ چڑھاؤ، مسلک کو ساری دنیا کے اوپر رہنے دو. میری بات سمجھیں آپ؟ مسلک کو ہند، سندھ اور پاکستان اور بنگلہ دیش سے اوپر نہ کرو، نہ علاقے کو نہ بڑھاؤ. چونکہ مسلک تو مغرب میں بھی اہل سنت، سوڈان میں بھی اہل سنت، لیبیا میں بھی اہل سنت، لیبیا کے بعد الجزائر میں بھی اہل سنت، ٹیونس میں بھی اہل سنت، عراق اور فلسطین اور اردن میں بھی اہل سنت، ملائیشیا انڈونیشیا میں بھی اہل سنت. ارے اہل سنت کا عقیدہ آقا کا میلاد ماننے والوں کا عقیدہ، حضور کی غلامی محبت کا دم بھرنے والوں کا عقیدہ تو دنیا کی 50 مسلمان ریاستوں میں ہے، بلکہ 56 میں سے کم از کم 52 اسلامی ریاستوں میں ہے. وہ تو ہمارے انڈیا کے معاملات سے واقف ہی نہیں، انہیں تو یہاں کی بولی نہیں آتی، یہاں کے مسائل سے واقف نہیں. اگر آپ مسلک کے فیصلوں کے لیے یہاں کے گورکھ دھندے اور فتوے اور پمفلٹ اور تماشا شروع کر دیں گے تو ساری امت کہاں جائے گی؟ لہذا مسلک کی ایسی تعبیر کرو جو پوری امت مسلمہ کو قبول ہو اور ساری امت میں اہل سنت ایک ہی دھارے میں نظر آئیں، تاکہ اہل سنت سمندر نظر آئے، چھوٹے چھوٹے ندی نالے نہ بن جائیں، اہل سنت سمندر نظر آئے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ علاج کہ ہم کیا کریں، اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ میں نے تشخیص کر دی. بڑی بڑی ہستیاں ہر دور میں ہوئی، مگر کسی زمانے کے مسلمانوں نے اپنے دور کے بڑے سے بڑے امام اور مجدد اور بڑی سے بڑی ہستی کے نام کے ساتھ مسلک کو بولیے نہیں جوڑا. اگر ہم جوڑیں گے تو ہم بدعت کے مرتکب ہوں گے، انحراف کے مرتکب ہوں گے. اس کا مطلب صرف ہمیں اپنی دکانداریاں چمکانے سے دلچسپی ہے، مصطفیٰ کے دین سے کوئی دلچسپی نہیں. ہمیں اپنے دھندے اور کاروبار سے تعجب ہے، اپنا پیسہ ٹکا جیب میں ڈالنے سے، اپنی دکان چمکانے سے غرض ہے. نہ مسلک سے دلچسپی ہے، نہ مصطفیٰ کے دین سے دلچسپی ہے. اب طریقہ کیا ہونا چاہیے آپ پوچھیں؟ طریقہ یہ عقائد پر ارتکاز کریں، عقائد پر، توحید پر. جو عقیدہ توحید علماء اہل سنت نے سکھایا، میری اپنی پوری کتاب 2 جلدوں کی کتاب التوحید ہے، پڑھیے. عقیدہ رسالت پہ کنسنٹریٹ کریں، ایمفسائز کریں کہ کیا عقیدہ میں حضور کی شان و عظمت ہے؟ کیا اس شخص کے عقیدے میں آقا علیہ السلام کا عشق و محبت ہے؟
کیا اس کے عقیدے میں آقا علیہ السلام کا ادب اور تعظیم ہے؟ اس کے عقیدے میں حضور سے اتباع اور نصرت ہے؟ اس پر کنسنٹریٹ اور ایمفسائز کریں، اور شناخت عقیدہ اہل سنت کی اپنی ذاتوں کو نہیں، ذات مصطفیٰ کو بنائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اہل بیت اطہار سے محبت، ان کی مودت، ان کی تعظیم و تکریم اور پیروی، اس کو بنیاد بنائیں مسلک اہل سنت کی۔ پھر صحابہ کرام کی محبت، ان کی تعظیم و تکریم اور ان کی تعلیمات کی پیروی، اس کو بنیاد رکھیں اور شناخت رکھیں اہل سنت کی۔ پھر اولیاء اور صالحین سے تمسک، ان سے ارادت و محبت اور تعظیم اور پیروی، اس پر بنیاد رکھیں، شناخت رکھیں اپنے عقیدہ اور مسلک کی۔ پھر ائمہ فقہ سے رکھیں، مذاہب فقہ میں کسی ایک کی تقلید کریں۔ اگر آپ حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، اہل سنت میں کسی فقہ کی تقلید کرتے ہیں تو آپ سنی ہو گئے، فنش۔ اور عقائد کی میں نے بات بتائی، مثلا میں مذہباً فقہ میں حنفی ہوں، میں امام اعظم کا مقلد ہوں، حنفی المذہب ہوں، مگر باقی ائمہ فقہ جتنے ہیں ان سب کو حق مانتا ہوں۔ یہ طریقہ ہے اہل سنت کے عقیدے کا۔ ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت حنفی ہے، سو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے طریق کی مذہب کی تقلید کریں، اس میں خیر اور عافیت ہے اور گمراہی سے بچاؤ ہے۔ یہ ہے شناخت کا طریقہ اہل سنت کا، کہ کوئی ائمہ اربع، مذاہب اربع کا مقلد ہے بولیے یا نہیں ہے، اس پر پہچان رکھیں۔ پھر اس کے بعد اسلامی شعائر ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ارکان اسلام ہیں، پھر جمعہ ہے، عیدین ہیں، اس کو مانتے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر مزید پہچان کرنی ہے تو آقا علیہ السلام کا میلاد شعار اسلامی ہے، جو حضور کا میلاد مانتا اور مناتا ہے وہ سنی ہے، فنش۔ موٹی بات رکھیں۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، مثلا میں اگر یوں سمجھوں کہ کوئی حضور کا میلاد بھلے مانے یا نہ مانے، اگر مجھے نہیں مانتا تو وہ سنی نہیں ہے، یہ کہاں کا قاعدہ ہے؟ یہ کہاں کا قاعدہ ہے؟ میں کہوں گا اللہ کے بندے مجھے لاکھ بار نہ مان، میرے ماننے نہ ماننے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، مصطفیٰ کے میلاد کو مان۔ یہ فیصلہ ہے سنیت کا۔ بھئی آپ ہیں، میں ہوں، یہ ہے، یہ تو عالم ہیں، علماء ہیں، مفتی ہیں، عالم ہیں، اور علماء کے درمیان علمی مسائل میں ہزارہ اختلاف ہوتے رہے، ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ کوئی کسی کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی کسی کو جانتا ہے، نہیں جانتا۔ بھئی آپ کے اور میرے ماننے نہ ماننے سے کسی کے مسلک پہ رتی برابر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر میں کہہ دوں کہ فلاں سنی نہیں ہے، میرے کہہ دینے سے کسی کی سنیت کا بال بھی کا نہیں ہوتا، اور کوئی اور عالم ہندوستان کا یا پاکستان کا کہہ دے کہ فلاں سنی نہیں ہے، وہ فلاں سنی نہیں ہے، یہ کہہ کے کھپ کے گلا بیٹھ جائے اس کا، کسی کی سنیت پہ گرتی برابر اثر نہیں ہوتا۔ یاد رکھ لیں اصول کو۔ سنی کون ہے؟ جو ان تمام بنیادی قواعد اور عقائد کو ماننے کے ساتھ حضور کا میلاد کرتا ہے، محفل میلاد منعقد کرتا ہے، میلاد کا جلسہ کرتا ہے، جلوس کرتا ہے، حضور کی محبت کا اظہار کرتا ہے، یہ اسلامی روایت اور عظیم اسلامی کلچر کو زندہ رکھتا ہے، یہ اس کی سنیت کے لیے کافی ہے۔ پھر اس کے بعد اولیاء کرام کے ایام مناتا ہے، اور بڑھ کر اس کی سنیت کے لیے کیا چاہیے؟ وہ اولیاء سے منسلک ہے، وہ سلسلہ قادریہ سے، چشتیہ سے، نقشبندیہ سے، شاذلیہ سے، سہروردیہ سے، رفاعیہ سے، مرثیہ سے، ادویہ سے، علویہ سے منسلک ہے، اولیاء صوفیاء سے۔ ایام مناتا ہے، ان کے عرس کرتا ہے، قرآن خوانی کی محافل کرتا ہے، ایصال ثواب کی اجتماعات کرتا ہے، ذکر و درود و سلام کرتا ہے، اور محفل میلاد کے بعد کھڑے ہو کر بھی سلام پڑھتا ہے۔ ارے یہ سارا کچھ کرے تو پھر بھی سنی نہیں ہے، صرف اس لیے کہ آپ نہیں کہتے، آپ نے کہہ دیا سنی نہیں، تو کسی کو سنی بنانے یا نہ بنانے کا ٹھیکہ کسی نے دے رکھا ہے آپ کو؟ آپ کب
کب سے ٹھیکیدار بنے ہیں سنیت کے؟ میں کب سے ٹھیکیدار بنا ہوں؟ کوئی اور ہم میں سے کب سے ٹھیکیدار بنا ہے؟ سنیت کا سرٹیفکیٹ دینے لینے کا ہم میں سے کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے. سنیت کا مالک مصطفیٰ ہے. جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ سنیت کا امام ہے. جو مصطفیٰ کی بارگاہ سے راندہ گیا، رد ہو گیا، وہ بے ایمان ہے. دیکھو کہ اس بندے کی محبت آقا سے کیا ہے، حضور کی نوکری کیا ہے، عقیدہ حضور سے کیا ہے، صحابہ سے کیا ہے، اہل بیت سے کیا ہے، اولیاء سے کیا ہے، امام اعظم سے کیا نسبت ہے. یہ بنیادی دیکھنے کی یہ باتیں. پھر میلاد اور عرس بھی آ گئے، سلسلہ طریقت سے منسلک ہے. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں. اگر یہ بنیادی چیزیں موجود ہیں تو وہ اہل سنت ہے، وہ اہل سنت ہے. اب دیکھیے، اگر آپ میری بات ماننا شروع کر دیں گے ایک عالم کے طور پر کہ جو میں کہوں ہر بات میری مانے تو سنی ہے، دوسرے عالم کی بات ماننا شروع کر دیں گے کہ اس کی ہر بات مانے تو وہ سنی ہے، ادھر سے ایک اور اٹھے گا اس کی بات ماننے کی شرط لگا دیں گے، میرا ہر فتویٰ میری ہر بات مانے تو سنی ہے. یہ شرائط کس نے لگائیں؟ قرآن میں آئیں، حدیث میں آئیں، آقا نے دی، صحابہ نے دی. یہ کس نے اختیار دیا؟ ہمیں کس نے ٹھیکیدار بنایا؟ یہ سنیت اور عقیدہ کانٹریکٹ نہیں ہے جیسے آپ کاموں کے لیے ٹھیکہ لیتے ہیں، سڑکیں بنانے کا، بلڈنگ بنانے کا. یہ ٹھیکہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے. اور عقیدے کا 1400 سال کا تسلسل ہے، اور کسی کو داخل کرنے نکالنے کا حق نہیں. اس عقیدے میں اعلیٰ حضرت بھی بیٹھے ہیں، اوپر غوث پاک بھی بیٹھے ہیں، داتا گنج بخش بھی بیٹھے ہیں، خواجہ اجمیر بھی بیٹھے ہیں. اس عقیدے میں امام غزالی بھی بیٹھے ہیں، امام رازی بھی بیٹھے ہیں، امام نظمی بھی بیٹھے ہیں، ابو المنصور ماتریدی بھی بیٹھے ہیں، اس میں امام اعظم بھی بیٹھے ہیں. ارے اس میں بڑے بڑے بیٹھے ہیں. انہوں نے اپنے فتووں سے اختلاف کرنے والے کو مسلک اور عقیدے سے خارج نہیں کیا. آپ اور میں کون ہیں خارج کرنے والے؟ کسی کو اسلام میں داخل کرنا، خارج کرنا، یہ حق میرا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، کسی کا نہیں. یہ اللہ رسول کا حق.